وہ ڈاکٹر سے خان زوار کے ڈسچارج ہونے کی بات کر کے خان یوسف کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھتا واپس جانے کی بات کر رہا تھا۔ ادب خان سے ساری معلومات لے کر یہ معاملہ بھی سنبھالنا تھا۔ رکو میں بھی ساتھ چلوں گا تمہارے، تھکن سے برا حال ہے، شکر ہے زوار خان اب ٹھیک ہے۔ وہ تھکن زدہ سے بولے تو اسے سر ہلایا۔ رات سے ہی آغا جان کو بھیجنا چاہ رہا تھا مگر وہ خان زوار کے بالکل سمجھ جانے سے پہلے ہلنے کو تیار نہ تھے۔ ان کے ساتھ آگے بڑھا تھا جب وہ ایک کمرے کے کھلے دروازے کے سامنے رک گئے۔ خانزادہ نے بھی ان کو رکتا دے کر وہ قدم روک لیے۔ شائستہ، یہ میرے ارباز کی شائستہ۔ آغا جان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ چونکا اور سامنے دیکھا۔ بستر پہ کمزور نڈھال سی جوان عورت تکیوں کے سارے نیند راز تھی۔ وہ اس کے چچا ارباز خان کی کلاس فیلو تھی۔ ارباز خان محبت کرتے تھے ان سے، خان یوسف سے بھی ملوا چکے تھے مگر خان یوسف نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ شہری اور کمتر خاندان سے کبھی ان کی دلہن کو نہیں لا سکتے۔ اس بات پر ارباز خان کتنے دن افسردہ بھی رہے تھے اور اس بات کا ان کے قتل کے بعد خان یوسف کو بہت کلل رہا تھا۔ اتنا دکھ تھا کہ وہ خان زوار کو اسی طرح شہری لڑکی سے شادی کرنے پہ سختی سے روک نہیں پائے تھے۔ آغا جان تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ عورت کے پاس ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر قدم اندر بڑھائے اور دروازے کے قریب کچھ قدم پر رک گئے تھے۔ بچے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں خان یوسف ہوں، خان ارباز کے والد۔ آغا جان نے ان دونوں کی حیرت پر اپنا تعارف دیا تھا۔ شائستہ بیگم چوکی۔ جی جی پہچان لی انکل، انہوں نے مسکرا کر پوچھا، لہجہ نکہت بھرا تھا۔ شائستہ مجھے معاف کر دو بیٹا، ارباز نے جب تم سے ملوایا تھا پسند کرتا تھا میرا بیٹا اور شادی کرنا چاہتا تھا مگر میں نے اس کے احساسات کی پرواہ کیے بنا آپ کو برا کہا۔ اپنا بیٹا کھونے کے بعد آج تک یہ خلش دل میں ہے۔ مجھے پتا ہوتا وہ کچھ وقت کا مہمان ہے، اسے کبھی انکار نہ کرتا۔ وہ نم لہجے میں بیٹے کو یاد کر کے معافی مانگنے لگے۔ وہ چونک گئی۔ جب پہلی بار یونی میں وہ ملے تھے تو کافی سرد اور قرق مزاج سے لگے تھے۔ شاید پیٹھ پیچھے غلط بھی کہا ہوگا مگر آج بہت شفقت سے بات کر رہے تھے۔ مسز شائستہ کو ان کا یوں پریسا کے سامنے وہ سب بولنا شرمندہ کر گیا۔ وہ ارباز کو بس ایک کلاس فیلو سمجھتی تھی، انہیں فرق نہیں پڑتا خان یوسف جیسا بھی سمجھتے رہے انہیں۔ کوئی بات نہیں انکل، مجھ سب گزر گیا، آپ معافی نہیں مانگے؟ وہ خفت زدہ سے بول رہی تھی، ایک چور نظر بھانجی پر ڈالی جو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ شکر تھا وقار صاحب ڈاکٹر سے بات کرنے گئے ہوئے تھے ورنہ زیادہ شرمندگی ہوتی۔ کیا ہوا، اتنی کمزور نڈھال کیوں لگ رہی ہو؟ انہوں نے اب غور کیا تھا وہ پیشنٹ بیڈ پر ہے، تبھی نرمی اور شفقت سے سوال کیا تو وہ پھیکا سا مسکرا کر سر ہلا گئے۔ خانزادہ کچھ فاصلے پہ کھڑا سب سن رہا تھا۔ آغا جان تو فرصت سے رک ہی گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، انجائنا کا اٹیک ہوا تھا ان کو مگر اب کافی اسٹیبل ہے۔ قریب بیٹھی لڑکی نے آہستگی سے بتایا تو پریشان ہوئے، شاید مرے ہوئے بیٹے کی نسبت انہیں وہ عزیز محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی پریشانی کی بات ہے، کوئی مسئلہ تو مجھے بتاؤ، اپنا باپ ہی سمجھے مجھے، وہ نرمی سے بولے۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر ہینڈ واچ میں ٹائم دیکھا اور ایک نظر سامنے اپنے آغا جان کو جو ایک اسٹول پر اب ٹک کر بیٹھ گئے تھے۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں، ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ فرحان کی پریشانی اب بھی سر پر سوار تھی۔ پریشان کیوں لگ رہی ہے میرے بچے؟ آغا جان نے نرم لہجے میں استفسار کیا تو وہ رو پڑی۔ فرحان کی ساری پریشانی بتا دی۔ پریسا نے حیرت سے آنے کو دیکھا جو اجنبی بزرگ کے سامنے سب بول گئی تھی۔ فکر مت کرو، جو لوگ پراپرٹی مانگ رہے ہیں ان کا بات میں کیا بھروسہ، بچی نے تو انکار کر کے اچھا کیا، میں کرواؤں گا اس بچی کی شادی، فکر مت کرو۔ آغا جان نے انہیں تسلی دلاسا دیتے حیرت میں مبتلا کیے۔ خانزادہ کے ساتھ روم سے باہر نکل گئے۔ خان زوار کے روم کی طرف جاتے ہوئے سوچ میں مبتلا جانے کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ خانزادہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلتا مسز شائستہ کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ خان ایسا کرو، ادب خان کو کال کرو، اسے کہو جلد شہر پہنچے۔ روم میں داخل ہو کر انہوں نے خیال سے جا کر اچانک خانزادہ کو ہدایت دی۔ کیوں کیا ہوا آغا جان، سب ٹھیک تو ہے؟ روم میں موجود سب لوگ ٹھٹکے۔ خانزادہ ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ آغا جان بیٹیوں کو سارا ماجرا سنا رہے تھے۔ میں نے سوچا ادب خان دیکھا والا ہے، ہمارے خان کے ساتھ رہ کر شخصیت بھی سنوری ہوئی ہے، وہ بہتر انتخاب ہوگا۔ آغا جان کی بات درست تھی، سب کو اتفاق ہوا تھا مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ادب خان کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا، وہ یکدم مسکرا کر بولا تو سب نے سر پھرے خانزادہ کو دیکھا جس کا دماغ پھر سے گھوم چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، ادب خان کو بلاؤ، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ خان یوسف نے اسے ٹپٹ کر خاموش کروانا چاہا مگر وہ سر ہلاتا آگے بڑھا۔ بکواس نہیں، سنجیدہ ہوں، آپ کو کافی جلدی تھی نا میری شادی کی، تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں اس لڑکی سے شادی، وہ اس بار سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا یہ وقت عزت کا ہرگز نہیں، لڑکی کو نہ دیکھا ہے نہ جانتے ہو، جلد بازی میں فیصلہ مت کرو۔ خان اعظم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ خان میں بہروز خان کو کیا جواب دوں گا، صرف اس رشتے کی ضد میں ایسا کہہ رہے ہو نا؟ آغا جان پریشانی سے بولتے اس کے پاس ہے، اپنی جتائی ہوئی ہمدردی گلے پہ پڑ رہی تھی۔
مدد کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا بھی نہ تھا کہ اپنے حویلی کے سب سے قیمتی لڑکے کے ساتھ اندیکھی لڑکی کو بیاہ دیتے، مگر سامنے کھڑا وہ قیمتی لڑکا ضد پر اٹک چکا تھا۔ بہروز خان سے کیا لینا دینا، آپ نے تو رشتے سے انکار کرنا تھا نا، یاد نہیں کیا؟ مجھے پتا تھا آپ ایسے ہی سوچتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ انکار سن کر بھی ڈھیٹ بنے رہیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دن بعد وہ مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے آپ شادی کروا دیں گے؟ نو نیور۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولتا جا رہا تھا۔ دونوں بڑے بھائی منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے۔ جسے کھڑے کھڑے شادی کرنا تھی، وہ بھی انجان لڑکی سے۔ باپ اور چچا نے پریشانی سے آغا جان کو دیکھا، جن کا اس ضدی پن پر پارا ہائی ہو رہا تھا۔ دماغ گھوم گیا تمہارا، اور کچھ نہیں؟ بہروز خان کی پوتی کی ضد میں کسی بھی ایری غیری سے شادی کر لو گے؟ ان کے خاندان کا پتہ ہے کچھ؟ کوئی نام ہی نہیں ہے ان کا۔ آغا جان نے بامشکل ہاسپٹل کا لحاظ کر کے دبی دبی آواز میں سے ڈانٹا تھا۔ کچھ وقت پہلے آپ اپنے مرحوم بیٹے کو خالی ہاتھ لوٹانے پر نہ صرف دکھی تھے، بلکہ معافی مانگی ان سے۔ اب پھر سے خاندان کی بات مدد کر ہی رہے ہیں تو ٹھیک سے کریں آغا جان، یا مجھے بھی ایک دو گولیاں کھا کر بات منوانی ہوگی۔ سینے پہ بازو لپٹتا اس جسم نیازی سے وہ بولا، سب تڑپ اٹھے تھے۔ آغا جان اس کی بات پر دھک سے رہ گئے۔ اس کی زخمی ہونے کا سوچ کر بھی ان کا دل دہل گیا تھا۔ انہیں جتنا عزیز تھا اتنا ہی بے رحم تھا، موقع سے فائدہ اٹھانے میں ماہر، اور اپنی بات منوانے کی ایک ہی وہی بری عادت جس سے چونکتا نہیں تھا۔ گھر والوں سے مشورہ کرنا سیکھو، یہ اب موجود ہے، پوچھو انہیں، یہ بات دل کو لگ رہی ہے کیا؟ بیٹھے بیٹھے کسی سے بھی تمہارا نکاح کروا دیں؟ خانی کا سوچا ہے، اسے کبھی یہ بات پسند نہیں آئے گی، ماں کو بھی ناراض کرو گے۔ آغا جان نے ضبط کرتے ہوئے کہا، اسے سمجھانا یا کوئی بات منوانا ہمیشہ سے مشکل ترین ہو رہا تھا۔ انہیں کوئی ایسا موقع یاد نہیں آیا جب وہ مان پی گیا ہو۔ مورے کو میں سنبھال لوں گا۔ اور رہی بات ان سب کی، اس سے بات کرتے ہوئے ایک نظر باپ، چچا، بھائیوں پر ڈالی جو منہ کھلے سے تک رہے تھے۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں لڑکی کو تو کیسا اعتراض؟ خود ہی سب کی طرف سے جواب دیتا وہ کندھے اچکا کر بولتا، خان یوسف کا ضبط آزما رہا تھا۔ بس بہت سن لی تمہاری بات، اب تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ خان اظہر ابھی کال کرو ادب خان کو، اب اس سے میرا پیغام دو، ابھی نکاح ہوگا اور طے شدہ وقت کے مطابق 2 دن بعد رخصتی۔ خان یوسف نے روبدار لہجے میں کہتے ہوئے خان اظہر کو حکم دیا۔ اس معاملے میں وہ خانزادہ کی ضد ہرگز ماننے والے نہیں تھے، مگر وہ بھول گئے تھے ادب خان سب سے زیادہ خانزادہ کا ہی وفادار تھا، اس کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کرتا تھا، چاہے علاقے کا سردار بھی حکم دے دے۔ وہ ناراضگی سے انہیں دیکھتا روم سے باہر چلا گیا۔ یاور پیچھے جاؤ اس کے، ایسا نہ غصے میں گاڑی لے کر نکل جائے، دماغ خراب ہو گیا اس لڑکے کا، میری ڈھیل کا نتیجہ ہے، کوئی رشتوں کا پاس ہی نہیں رہا اسے۔ خان یوسف نے یاور کو بھیج کر اپنے غصے پر قابو کیا۔ گھنٹے سے بحث کرتا وہ سر درد کر چکا تھا، الٹا ناراض بھی ان سے ہو کر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ابھی تفصیلی چیک اپ کر کے ڈسچارج کر دیں گے۔ موسیٰ خان کو کسی نے بتایا اس کا حملے کا پتہ ہی دینا تھا، شاید اب کوئی لحاظ کر لے اور لوٹ آئے گھر۔ غلطیاں بھی کرتے، اکڑ بھی خود دکھاتے ہیں، سارے بد دماغ میرے گھر ہی پیدا ہونے تھے۔ خان یوسف خان سے بڑبڑاتے جا رہے تھے، سب خاموش رہے۔ موسیٰ کو خان داور نے بتایا تھا، مگر اس کی طرف سے فی الحال کوئی جواب نہیں آیا تھا، اور یہ بات آغا جان کو بتانا مطلب ایک اور ماسک کھول دینا تھا۔ آغا جان، خان یاور کچھ دیر بعد بھوکلایا ہوا سا کمرے میں داخل ہوا تو سب نے پریشانی سے دیکھا، جانے اب کیا ہو گیا تھا۔ وہ خانزادہ تو اس کمرے میں عورت کے پاس گیا ہے۔ خان یاور کی بات پر آغا جان جھٹکا کھا کر اٹھے اور دانت کچکچانے لگے۔ خان اظہر اور داور مسکراہٹ دبا گئے، ناکو چنے چبانے کی پوری مثال تھا خانزادہ۔ ڈاکٹر آ کر خان اظہر کا چیک اپ کر کے اطمینان ظاہر کرتا ضروری ہدایت دے رہا تھا، جبکہ خان یوسف کمرے میں ٹہلتا خانزادہ کا انتظار کرتے، جانے وہ وہاں کیا بات کر رہا ہوگا۔ ادب خان نے تو کال اٹینڈ ہی نہیں کی تھی، اور وہ وہاں جا کر خانزادہ کی بات کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، بہتر تھا بعد میں کوئی بھی بات کر کے سب سنبھال لیں گے۔ وہ کچھ دیر بعد لوٹے تو ان سے گھر چلنے کی بات کرنے لگا۔ کیا بکواس کی ہے وہاں جا کر؟ آغا جان کے سخت لہجے پر وہ لب بھیج کر انہیں دیکھنے لگا۔ حویلی چل کر بات ہوگی آغا جان، وہ ناراض سے لہجے میں بولتا باہر نکلا۔ انہیں خاموش ہونا پڑا، سب گاڑیوں میں حویلی کی طرح روانہ ہوئے۔ پہنچنے تک رات کا 1 بج رہا تھا۔ خان زاور کے زخمی ہونے کی اطلاع پہنچ چکی تھی، تبھی حویلی کی عورتیں اب تک جاگتی پریشان تھیں، وہ پہنچے۔ خان زاور کی خطرے سے باہر حالت دیکھ کر سب کو سکھ کا سانس آیا تھا۔ خان زاور نے سب کے سر پر بم پھوڑا۔ میں نے مسز شائستہ سے بات کر لی ہے، کل کا دن چھوڑ کر ان کی بھانجی کی رخصتی تھی، اور اب طے شدہ وقت پر ہی ہوگی، میرے نکاح کی تیاری کر لیجیے گا سب۔ وہ اطمینان سے بول رہا تھا، مرد سر پکڑ کر بیٹھے اور عورتیں تو تھیں ہی انجان، آخر وہ بات کیا کر رہا تھا؟ ہونگ زدہ سب کے منہ دیکھنے لگی۔ وہ لوگ ہاسپٹل گئے تھے یا رشتہ کرنے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، کیسی شادی اور کس سے کر رہے ہو شادی؟
خانی بیگم نے حواس بختگی سے سوال کیا۔ اس نے آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان کے جاننے والے وہاں میری شادی ہے، باقی تفصیل آغا جان دیں گے، مجھ سے کوئی گلہ نہ کرے اب۔ میں نے بہت بار کہا ہے کہ بات مان لیں میری، اگر میرا وہ ناپ نہاد رشتہ توڑ دیتے تو آج یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا۔ مورے آپ کو بھی کہا تھا میرے لیے بات کرے، مگر آپ بھی اگنور کر گئی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا، سارا الزام ان پر ڈال کر ہلکا پھلکا ہو گیا، یعنی اس کی غلطی تو کہیں تھی ہی نہیں، وہ سب کا کیا دھرا ان لوگوں کا ہی تو تھا۔ دھمکاؤ مت خان، خاندانی لوگوں میں طے ہوئے رشتے ایسے نہیں ٹوٹ جایا کرتے۔ وہ جج ہوئے۔ سمجھا لو اپنے بیٹے کو خانی، ہم اس لڑکی کو نہ جانتے ہیں نہ کبھی دیکھا ہے، خاندان بھی بہت اونچا نہیں، اور یہ اس سے اپنا نکاح طے کر آ گیا ہے۔ آغا جان نے خانی بیگم کو بھی حقیقت بتا دی تھی۔ باقی سب تماشائی بنے خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔ خان زوار کو ثنا بیگم روم میں لے گئی۔ جو بھی فیصلہ ہوتا صبح سب کو پتہ چل ہی جاتا۔ خان حسن نے داور، یاور اور ان کی بیویوں کو بھی سونے کے لیے بھیج دیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، سب تھکے ہوئے تھے۔ آغا جان اور ماں باپ کی نیند تو وہ سربراہ خانزادہ اڑا چکا تھا۔ ایسے کیسے انجان لڑکی سے شادی کر رہا ہے؟ ایسی کیا مجبوری ہے خانزادہ؟ ایسا کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ خانی بیگم بے چارگی سے رونے والی ہو رہی تھی، بے بسی سے جم کر کھڑا دیکھا۔ بولے، میں نے کہا نا مجھے بہروز خان کی پوتی سے شادی نہیں کرنی، اور مجھے لگتا ہے یہ بات انہیں بھی اسی طرح سمجھ آئے گی جب میری شادی ہوگی۔ پلیز اب یہ ٹاپک بند کر دیں، تھک گیا ہوں میں۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ خانی بیگم نے پریشانی سے خان حاضر کو دیکھا تو وہ بھی بے چارگی سے کندھے اچکا گئے۔ مطلب سب نے سمجھانے کی وہ اپنی سی کوشش کر لی تھی۔ آغا جان ابھی چچا بہروز خان کو کال کر کے منع کر دیں، کہہ دیں ان کی پوتی سے خانزادہ کی شادی نہیں ہو سکتی، اور خانزادہ ہم کوئی خوبصورت خاندانی لڑکی ڈھونڈ کر تمہاری شادی کریں گے، اب اس ضد کو ختم کر دو۔ خانی بیگم نے آغا جان سے گزارش کی اور مڑ کر اس سے بھی التجا کیا۔ خان یوسف گہری سوچ میں مبتلا تھا، ان کا تیز دماغ اب کام کر رہا تھا۔ خانزادہ کو ہاتھ میں کرنے کا اچھا موقع مل رہا تھا، وہ اپنی بات منوانے پہ اٹکا تھا۔ اس کی بات مان کر بہت سے فائدے نظر آ رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، شادی کر دیتے ہیں، مگر کچھ باتیں ماننا ہوگی، پھر ہم یہ شادی کریں گے۔ خان یوسف کی بات پر خان آذر اور خانی بیگم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ اتنی جلدی کیسے مان گئے؟ خانزادہ نے سوالیہ انداز سے ابرو چڑھائے۔ تمہیں اس علاقے کا سردار بننا ہوگا، جب بھی کہیں گے، اگر وہ لڑکی یہاں صحیح سے ایڈجسٹ نہ ہو پائی اور سب کو اچھی نہ لگی تو تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ یہ باتیں مان لو تو ٹھیک ہے، تمہاری طے کی ہوئی بات پر ہم باقاعدہ بارات لے جائیں گے۔ خان یوسف نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ایک نظر ماں باپ کو دیکھا تو وہ بھی اسی کو دیکھ رہے تھے، مطلب اس بات سے متفق تھے۔ انہیں لگتا تھا اب انکار کر دے گا، وہ مطمئن تھے۔ اوکے ڈن۔ اس نے کندھے اچکائے، ان کا اطمینان غارت کیا اور مزید کچھ سنے یا بولے بغیر سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خانی بیگم تو زلزلوں کی زد میں آئیں۔ آغا جان، میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ ایک عام سی لڑکی کو ہماری حویلی کی بہو کیوں بنایا گیا ہے؟ کیا مجبوری تھی؟ وہ تو ملا کر رہ گئی۔ فکر مت کرو بچے، وہ لڑکی کسی طور پر ہماری حویلی میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی، یہاں کا روایتی لباس تک نہیں پہن پائے گی۔ ایک بات مان کر اگر ہم خانزادہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں۔ بہو کو یہاں کا رہن سہن سکھانا تمہاری ذمہ داری ہوگی، ذرا سختی کر لینا۔ خان یوسف نے آہستگی سے بولتے ہوئے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا۔ ان کا کسی بات کی طرف اشارہ تھا، وہ سمجھ رہی تھی، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ اب سو جاؤ، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، کل انتظامات سنبھالنے ہوں گے، کچھ قریبی لوگوں کو دعوت نامہ بھیج دینا اظہر خان، پرسوں صبح نکلنا ہوگا، نکاح کا فرائضہ بھی انجام دینا ہوگا اور واپسی بھی۔ ولیمے کی رسم رخصتی سے 2 دن باقی رکھ دو۔ خان یوسف نے انہیں ہدایت دی اور وہ سر ہلا گئے۔ آپ فکر مت کریں آغا جان، سب ہو جائے گا، بچوں کو بھی شہر سے بلوا لوں گا، کل پہنچ جائیں گی لڑکیاں۔ باقی کاموں کے لیے ادب خان پھرتیلا اب اپنے خان صاحب کی شادی کے لیے تو بھاگا بھاگا آئے گا۔ خان حاضر نے مسکرا کر جواب دیا۔ خانی بیگم نے بیزارسی سے سر جھٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ اتنا کچھ سوچا تھا، شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی کہ پورا خاندان اور علاقہ برسوں یاد رکھے گا، مگر وہ اپنی شادی کی اتنی جلدی مچا چکا تھا، اور سب سے بڑا غم کسی نے لڑکی کو نہ دیکھا تھا، نہ ہی جانتے تھے، جانے کیسی تھی، پھر کمتر خاندان اور علاقے کے لوگوں کا سوچ ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ خان یوسف نے بھی اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بہروز خان کو سمجھانے کا سوچ لیا تھا، اگر وہ واقعی چاہتا تھا کہ اس کی پوتی خانزادہ کی دلہن بنے تو اسے بھی صبر کرنا ہوگا۔ رات کے 2 بجے سب سونے کے لیے بستر پر دراز ہو چکے تھے، مگر آغا جان اور خانی بیگم بس کروٹیں بدلتے رہ گئے۔ ایک سوچ جو دماغ میں اٹک گئی تھی، جانے لڑکی کیسی ہوگی؟ فرحان مہندی والی لڑکی کو منع تو نہیں کیا نا؟ اور رانی بیوٹیشن کا نمبر دے، اس روز جلدی کا وقت لینا ہے۔
परिसा ने इससे पूछकर आनी से कहा तो उन्होंने करीब पड़ा मोबाइल उठाकर इसे थमा दिया। हानू फ्रेंड से कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना? परिसा ने ब्यूटी पार्लर का नंबर नोट करते हुए इसे देखकर पूछा। फरहान जो पहले ही आनी के दर्द समझने पर इनका यूं जल्दबाजी में घर आने पर हैरान परेशान थी, इनकी बातों से टटकी। क्यों, इस सब की क्या ज़रूरत है? इसने सबको नज़र उठाकर देखा। आनी मुस्कुराकर इसे देख रही थी। परिसा तो कॉल अटेंड होते ही रूम से निकल चुकी थी। जाने क्या जल्दी मचा रखी थी इसने। अरे गुड़िया, तुम्हारी शादी है तो इस सब की ज़रूरत तो है ना? अफान भाई ने नरमी से कहते हुए हंसकर का हौंक चेहरा देखा। अंकल भी एक तरफ बैठे मुस्कुराते। वो शॉक्ड हुई। प्राण को नहीं बताया आप लोगों ने? अफान भाई ने इसकी नासमझी पे हैरत से आनी और अंकल को देखा। आनी के कुछ बोलने से पहले परिसा वापस कमरे में आई। बात हो गई है, थैंक गॉड टाइम मिल गया है। फरहान, तुम्हारे लिए जो सामान आया था हाथी के घर से वो सब इकट्ठा करके बैग में डालो ताकि इनको बाद में वापस किया जा सके। ध्यान से सब रखना, कुछ भी यहाँ ना रहे। परिसा ने इसे हिदायत दी तो उसका सर चकरा गया। ऐसा लगा शादी टूटने के गम में सब पागल हो गए हैं। कभी सामान वापस करने की बात तो कभी शादी की तैयारी। एकदम वो टिटकी। तो क्या इसकी शादी फैजी के साथ की जा रही थी? परिसा, अभी इनका सामान मैंने पहले से समेट कर रखा हुआ है, कुछ नहीं चढ़ा। ये बताएं, ये सब भाग दौड़ किस लिए है? मेरी शादी किससे हो रही है? इसने परेशानी से पूछा तो वो मुस्कुराई। फिक्र मत करो, फैजी या किसी भी लालची से नहीं, बहुत अच्छे ऊंचे ख़ानदान में शादी होगी मेरी प्यारी सी गुड़िया की। आनी ने मोहब्बत से इसका हवास पख्ता चेहरा देखा और हाथ नरमी से दबाया। आनी, वो ऊंचा अच्छा खानदान मुझ जैसी आम लड़कियों को क्यों लेने को तैयार है? कौन है वो लोग जो अचानक ही मान गए? कहाँ मिले वो लोग? इसने परेशानी से सवाल किए। परिसा ने आनी को देखा। बेटा, अच्छे लोग हैं, जान पहचान के, हॉस्पिटल में मेरी तैमेदारी के लिए आए तो अपनी खुशी से रिश्ते की बात की। और तुम आम बिल्कुल नहीं हो। आनी ने आहिस्तगी से इसे मुनासिब जवाब देते हुए तसल्ली दी। खुशी से माने या फिर आप लोगों ने मन्नत की? क्या आपने सोचा है मेरी इनकी नज़र में क्या वैल्यू रह गई होगी? यूँ हॉस्पिटल में खड़े खड़े शादी तय कर दी आनी। नम आंखों से इन्हें देखते वो बमुश्किल खुद पर जब्त कर पाए। दिल चाहा फूट फूट कर रो दे। कुछ ही दिन में कैसे बोझ बन चुकी थी वो कि किसी से भी इसकी शादी तय करने को तैयार थे सब। हानू, अब कोई ड्रामा नहीं, तुम्हें इश्यू था प्लॉट प्रॉपर्टी की बात, कोई ना करे तो ऐसा ही है। हम चाहते इस तारीख में इज्जत से शादी को किसी को बोलने का मौका ना मिले। मेहंदी के इवेंट की माजत कर लिए, सबसे वजह आने की अचानक बिगड़ जाने वाली तबीयत बताई। बहुत मुश्किल से सब संभाला, अब तुम कोई बहस या जिद नहीं करोगी? परिसा ने अंदाज में कोई भी लचक लाए बिना इसे दो टोक जवाब दिया तो उसने भराई आंखों से इन्हें देखा। हैरत की बात तो ये थी कि अंकल भी पुरसुकून बैठे शफक से मुस्कुरा रहे थे। इसे लगा हादी ने इन पर इल्ज़ाम लगाया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। उलझती परेशान होती वो कमरे में चली गई। पूरी तरह रोना आ रहा था इसे इस तरह फूट फूट कर रोते देखकर। सोए बच्चों के पास बैठ लेटी पूर्वा डर गई। अपिया, क्या हुआ है आपको? शादी नहीं करनी तो कह दे, सबसे कोई तंग ना करे आपको। वो रोनी सूरत लिए उठकर फरहान के पास आती नरमी से इसके बाल चलाने लगी। मैं कुछ नहीं कह सकती पूर्वा, मैं बहुत सुकून चाहती हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऊंचे ख़ानदान की लालच नहीं, मुझे खौफ है, मुझे रहना नहीं आएगा ससुराल में। अगर मैं किसी के दिल में जगह ना बना पाई तो क्या होगा? मम्मा होती तो वो भी ऐसा करती मेरे साथ। वो उचकियों से रोती बुरी तरह काँप रही थी। इसके पीछे आती परिसा ने दिलगरफ्तगी से छोटी बहन को देखा। आगे बढ़कर नरमी से इसे सीने से लगाकर थपकने लगी। इसके लिए तो अभी वो भी छोटी थी, फोर्थ ईयर की स्टूडेंट ही तो थी बस। इसको यूँ स्टडी के दरमियान में इतना उलझा दिया था। हानू, मैं कभी इस तरह तुम्हारी शादी ना होने देती, मगर मुझे पता है आज अगर शादी रोक दी तो सब सवाल करेंगे, तुम्हारे करैक्टर पर बात होगी, वो गलती और ऐप ढूंढा जाएगा जिसकी वजह से तुम्हें रिजेक्ट किया गया है। कैसे फेस करूँगी ये सब? नरमी से इसकी पूछ सहलाते हुए समझाने लगी और वो खामोशी से इसके गले लगी सिसक रही थी। मुझे डर लगता है अगर इन लोगों ने मुझ पर सख्ती की, मुझे आगे पढ़ने ना दिया। वो भीगा चेहरा लिए परिसा को तकने लगी। इसने मुस्कुराकर इसके आंसू साफ किए। मुझे यकीन है अपनी बहन पर, तुम सब संभाल लोगी, सबको अच्छी लगोगी, इतनी क्यूट सी लड़की बहू बने तो कौन काफिर जो खुश नहीं होगा? परिसा ने इसे हल्का फुल्का करने के लहजे में शरारत समोकर कहा। अगर अच्छी ना लगी तो हम वापस ले आएंगे। पूर्वा ने हिस्सा डाला तो परिसा का दिल बैठ गया। अल्लाह न करे पागल लड़की, ऐसे नहीं कहते। परिसा के टोकने पर वो मुंह बनाने लगी। यानी अच्छी लगी या नहीं, इसे वही रहना होगा। इस बार इसने सिर्फ सोचा था। हाँ हाँ, स्टडी के लिए झगड़ा या जिद बिल्कुल नहीं करना, कुछ अर्से सब्र करना, फिर आराम से बात करना अपने हस्बैंड से, वो ज़रूर मानेगा। बहुत नरम मिजाज और सुलझा हुआ लड़का लगता है। परिसा ने खानज़ादा को याद करते हुए बताया, जिसने मुस्कुराते हुए नहायत एतमाद और इत्मीनान भरे लहजे में शादी की बात की थी। यानी वो अपने फैसलों में खुद मुख्तार था तो बीवी को भी सही मुकाम दिलवा सकता था। फरहान खामोशी हो गई थी।
परिसा ने परेशान बैठी पूर्वा को दूसरे बाजू के हिसार में लेते हुए सब अच्छा हो जाने की दिल से दुआ की। वो इस वक्त 16 सिंगार के मैरिज हॉल के ब्राइडल रूम में बैठी थी। डल गोल्डन लॉन्ग शर्ट और रेड भारी लहंगे में वो नाजुक सी गुड़िया जैसी लग रही थी। मेकअप ने इसके नाजुक नकुश को मजीद उभार कर दिलकशी सौंपती थी। चेहरे पर उदासी और परेशानी के रंग शहद रंग, आंखों में भारी मेकअप होने की वजह से भी पहला गुलाबीपन इसे मजीद हसीन बना रहा था। पूरा भारी पैरों तक आता पैरेट कलर फ्रॉक पहने इससे भी कहीं ज़्यादा उदास सोफे पर एक कोने में सिमट कर बैठी थी। परिसा और रानी के बार बार बुलाने पर भी फरहान से दूर नहीं हुई। रीमा, मरहा और मिनाल बाहर परिसा के साथ सब संभाल रही थी, इसलिए पूर्वा को फोर्स नहीं किया गया। वो लंबे शहद रंग बाल ऐसे ही बेतरतीब से पुश पर फैलाए बिना मेकअप किए दुल्हा दुल्हाया मेकअप लेकर बैठी थी। फरहान ने रुख मोड़कर इसे देखा और नरमी से पुकारा तो वो चौंकी। पूर्वा, मैं तुम्हें मिलने आती रहूँगी हर इवेंट पर, हर बार जब भी तुम याद करोगी या बुलाओगी। इसे दिलासा देने के लिए कहा, हालांकि अंदर से वो भी सहमी हुई थी। जाने कैसे लोग होंगे, इतना आना जाना देंगे भी या नहीं। पूर्वा के शक्कर इसके पास हुई। अगर आनी कहती हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता आप मेरे साथ रहे? वो सरगोशी में पूछ रही थी। फरहान इसका मुंह देखने लगी। अगर ऐसा होता तो लोग लड़की को रुखसत क्यों करवाते? फरहान ने उदासी से मुस्कुराते हुए शकल दिलाई तो वो भी सोच में पड़ गई। जाहिर है इसलिए कि ताकि इसे अपना घर दिखा सके। लड़कियों ने हमें रहना होता है। आई नो, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर आप कुछ वक्त मजीद मेरे पास रही, क्योंकि आनी कहती हैं अच्छे लोग हैं। पूर्वा ने इसे समझाया, जिसे राज की बात बताई कि वो अच्छे लोगों में जा रही है। पता नहीं परी कितने अच्छे हैं, ये तो जाकर पता चलेगा। अगर वाकई अच्छे हुए तो मैं तुम्हारे पास बहुत सा रहने आया करूँगी। वो भी पुरअमीर सहलाकर इत्तेफाक करने लगी। पूर्वा से बातें करते हुए दिमाग से परेशानी और खौफ जाता रहा। दोनों बहनें राजदारी से मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रही थी। इसी वक्त मैरिज हॉल के बाहर तेजी से बड़ी सिया गाड़ियों की एक लंबी कतार आकर रुकने लगी, जिनमें से शाहाना अंदाज लिए औरतें और मर्द निकलते मैरिज हॉल में दाखिल होने लगे। परिसा अलर्ट हो गई। बारात पहुंच चुकी थी। ऐसी शानदार बारात, इतने शानदार लोग, ऊंचे चौड़े वजिया सुर्ख व सफ़ेद पठान मर्द और वैसी दराज का सफ़ेद रंगत की हामिल औरतें, शाहाना लिबास में दराज कद पुरकशिश और रोबदार शख्सियत की हामिल। खानी बेगम ने अंदर दाखिल होते दायराना नजर दौड़ाकर गहरा सांस भरा। जाने कैसी लड़की होगी, दिमाग में खलकता सवाल अब तक वैसे ही मचल रहा था। मुख्तसर सी बारात थी, मगर इनमें कोई भी फ़र्द आम तो हरगिज़ नहीं था। इन्हें एहतराम से बिठाया गया। स्टेज पर बैठते ही मखरूर दिलकश से सफ़ेद कुर्ता शलवार कमीज़ पहने दूल्हा को देखकर मरहत साकित रह गई। तुम क्यों जम गई? रीमा से ने इसे टोका मारा तो हड़बड़ाकर सीधी होती यहाँ वहाँ देखने लगी। सब बाराती को चोर नज़र से देखते से एक तरफ बने वॉशरूम की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाए। रीमा ने कंधे उचकाए। निकाह की रस्म जल्द अदा करनी चाहिए, फिर जल्द वापसी होगी, बहुत देर हो जाएगी वरना। खान यूसुफ ने रिफ्रेशमेंट का सामान सर्व होते ही निकाह का हुक्म दे दिया। वकार साहब और अफान ने सर हिलाया। मौलवी का इंतज़ाम तो पहले ही हो चुका था। बारात ही लेट पहुंची थी और पहुंचते ही जाने को तैयार थी। खाना वेले की लड़कियां बामुश्किल टिक्की बैठी थी, वरना अपनी अचानक उग आने वाली भाभी को देखने के लिए वो खबर मिलते ही बेताब थी। खास तौर पर पलवशा और जरशा तो मचल रही थी। रीमा ने मिनाल और मरा को तलाशा मगर गायब थी। वो ब्राइडल रूम में फरहान के पास जा बैठी। मरा ने वॉशरूम में खड़ी मिनाल को देखते सांस बराबर बराबर की, जो हवास उड़े हुए थी। यार, मेरा सारा ड्रेस बर्बाद कर दिया इस इडियट बच्चे ने। कोल्ड ड्रिंक का पूरा गिलास उलट दिया, अब क्या करूं? मिनाल टिश्यू से पेट के पास से ख़राब हुआ ड्रेस साफ़ कर थी। मिजाज बिगड़ रहा था। महंगा भारी लिबास था जिसे साफ़ करना भी मुश्किल हो रहा था। मरहा खामोश नज़रों से इसे देखती रही। लब काटती मुतज़िब सी बार बार बात शुरू करने के लिए अल्फाज तरतीब देने लगी। आई थिंक मुझे ड्रेस चेंज करनी चाहिए। वेट, लेट मी कॉल। इसे कुछ सोचकर अपने ड्राइवर को कॉल मिलाई। मैरिज हॉल से करीब घर था इसका। खुद के आने की बजाय इसे घर से ड्रेस लाने का कहकर कॉल बंद की और नाक चढ़ाकर ड्रेस का जायज़ा लिया। भला ख़राब ड्रेस के साथ वो कैसे सबके दरमियान चली जाती, चाहे पीछे इसके दोस्त का निकाह हो जाए। वो परफेक्शन के बगैर हिलने को तैयार न था। वॉशरूम से निकलकर नीम तारीकी में बड़ी चेयर पर थप से बैठी। तुम्हें क्या हुआ है? बारात आई है क्या? आखिर आज जाकर हमें फरहान का मिस्टर राइट देखना नसीब होगा। वो फुर्सत से टांगे पसारे बैठी थी। बालों का स्टाइलिश सा जोड़ा बना हुआ था। कर्ली लटों को नज़ाकत से चेहरे से हटाकर तबसरा किया था। मारा ने गहरा सांस भरा। इसे बता देना चाहिए और बताने के बाद यकीनन इसे ड्रेस चेंज करने का भी होश नहीं रह रहा था। मिनाल, बारात बारात हमारे इलाके की आफरीदी हवेली से आई है। मरा ने हिम्मत बहाल करते हुए अकलाकर बताया तो मिनाल का लटों को समेटता हाथ रुक गया।
آفریدی حویلی سے کون، مطلب کس کی شادی ہے؟ منال نے حیرت سے دیکھا۔ خان داور یا پھر خان یاور کی، آف کورس ان کی اولاد نے، شاید اس لیے، مگر نہیں، فرحان کو شادی شدہ مرد سے کیوں بیاتے؟ ویٹ، خان یوسف کا تو کافی عرصے سے حویلی نہیں لوٹا، تو یعنی عیسیٰ خان سے؟ کیا وہ اس کی منگیتر تھی؟ او کاش بتایا ہی نہیں اس کنی نے کبھی۔ وہ خود سوال جواب کرتی یکدم چوکی اور حیرت کی زیادتی سے بولی، خان زادہ؟ اس نے ذرا تعاقف کے بعد منال کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی، آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ نزاکت اور خراب ڈریس سے سب دھل گیا تھا۔ اٹھ کر بھاگتے ہوئے اسٹیج کے پاس پہنچی، مہراج کے پیچھے ہی تھی۔ دونوں وہاں پہنچی تو سامنے اسٹیج پر وہ نکاح کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ وہ خانزادہ تھا، شک کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ وہ سب سے الگ دکھتا تھا، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں گری کھڑی رہ گئی۔ نکاح کے بعد فرحان پتھرس بنی ساکت سی بیٹھی تھی۔ نکاح کے لیے بولا جانے والا نام دماغ میں اٹک گیا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کاش صرف نام کی مواصلت ہو اور کچھ نہیں۔ ریما خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، ابھی کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے کہ دھڑام سے دروازہ کھولتے ہی منال اندر داخل ہوئی۔ فرحان، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ دوست ہو یا دشمن ہو میری؟ منال نے اس کے کندھے سے پکڑ کر پوری قوت سے جھٹکا دے کر اپنی طرف موڑتے ہوئے چیخ کر کہا تو وہ کرا کر رہ گئی۔ پوروا اس افتاد پر گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو منال؟ فرحان کو کچھ پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی، تم دونوں کو کیا پتہ؟ ریما نے آگے بڑھ کر اسے ٹوکتے ہوئے ناراضگی سے اور اسے پیچھے دروازے کے پاس کھڑی مرحا گھورا تھا۔ فرحان ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ٹریجڈی؟ اٹس فراڈ، دھوکہ دیا اس نے۔ خانزادہ حدیر میرا فیانسے ہے جس کی دلہن بنی بیٹھی ہو۔ منال چیخی تو ریما اور فرحان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ مرحا کے تاثرات بتا رہے تھے وہ سب جانتی ہے۔ جھٹکا تو ان دو کو لگا تھا۔ فیانسی؟ فرحان کے لبوں سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوا۔ وہ جو پہلے ہی اندر سے شرمندہ اور گھبرائی ہوئی تھی کہ منال کی دیوانگی گواہ تھی، وہ اب تو مزید زمین پہ گڑ گئی۔ پوروا پریشانی سے اس کے قریب ہوتی اس کے یک ہاتھ تھام گئی۔ واٹ ریئلی؟ بٹ تم نے پہلے کبھی ایسا نہیں بتایا کہ تم حدیر کے ساتھ انگیجڈ ہو؟ ریما بھی شاکڈ ہو گئی۔ نہیں بتایا کیونکہ میرے آغا جان نے منع کیا تھا کہ کہیں کو دشمن چال نہ چلے۔ بس یہ بتانا بھول گئے، دوستوں سے بھی بچ کر رہنا ہے، ایسی دوستوں سے اچھا انسان دشمن پال لے۔ تمہیں کوئی امیر زادہ ہی چاہیے تھا تو پہلے بتا دیتی، حد کر دی تم نے، میری جگہ چھین لی۔ کہاں گیا وہ منگیتر جو تمہاری ماں نے چنا تھا؟ کیا وہ سب ڈرامہ تھا یا شروع سے تمہاری نظر؟ منال اسٹاپ اٹ، ریما نے اسے مزید زہر اگلنے سے روکا۔ مرحا بھی بے ساختہ آگے بڑھی۔ پوروا فق چہرہ لیے ان دوست نما ظالم لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو فرحان کی حالت کی پرواہ کیے بنا بولتی جا رہی تھی، یس آف کورس آئی شڈ اسٹاپ اٹ، ان فیکٹ مجھے چلے جانا چاہیے۔ اپنی بربادی کا سوال تو میں اس انسان سے کر لوں گی جو آج میری دوست سے نکاح کیے بیٹھا ہے۔ میں خواہ معصوم سمجھتی تھی تمہیں فرحان، مجھے تب سمجھ لینا چاہیے تھا جب تم ڈیئر کے بہانے اس سے ملنے اس کے آفس پہنچ گئی تھی۔ تم نے بس اپنی معصومیت کا جال بچھانا تھا۔ منال سرد اجنبی لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ شاید وہ مزید بولتی کہ مرحتا متاسف سی اسے کھینچ کر باہر لے گئی۔ ہاں تم ٹھیک ہو نا؟ ریما نے پریشانی سے اسے دیکھا جو زرد پڑ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی تکلیف سمجھتی اسے گلے لگا گئی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں فرحان، پلیز منال کی بکواس مت سننا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ریما اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں سنتی نرمی سے دلاسا دینے لگی۔ وہ سب جانتی تھی فرحان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور شادی اچانک طے کی ہوئی تھی۔ وہ وہاں تھی کہ فرحان نکاح سے پہلے تک بالکل انجان تھی۔ اس کا نکاح کس کے ساتھ جوڑا جانے والا تھا ہے۔ پریسا روم میں آئی تو ریما فرحان کے پریشان سی بیٹھی تھی۔ پوروا بھی خاموش سی تھی۔ فرحان کو باہر لے جانا۔ ریما کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پریسا بولتی بولتی ٹھٹک کر رکی۔ جی ہاں سب ٹھیک ہے، بس ذرا ایموشنل ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہے، چلے چلتے ہیں باہر۔ ریما نے جلدی سے بات سنبھال کر سرد بے جان مورت بن چکی تھی۔ فرحان کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پریسا کے ساتھ سہارا دیتی باہر لے گئی۔ جب اسے خانزادہ کے پہلو میں بٹھایا گیا تو ہر آنکھ میں اس جوڑے کے لیے رقص تھا۔ وہ وجیہ اور دلکشی کا منہ بولتا ثبوت تھا اور فرحان من موہنی صورت والی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ خانی بیگم نے تیکھی نظروں سے بغور جائزہ لی اور دل میں قدرے اطمینان بھر آیا، کم سے کم شکل کے لحاظ سے تو دبتی ہوئی نہ تھی۔ جلد رخصتی کی تیاری باندھ لی گئی۔ وہ اتنی ساکت اور سرد پڑ چکی تھی کہ کب کیسے اور کس نے گاڑی میں بٹھایا، کون ملا اور کون نے، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ حویلی میں پہنچے تو فرحان کا دماغ تک سن ہو چکا تھا، طبیعت اور حالت پہلے بگڑ رہی تھی، اوپر سے اتنا لمبا سفر، اسے ایک نرم بڑے صوفے پہ بٹھا دیا گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکیاں خوش ہو رہی تھی، تصاویر بنا رہی تھی، شاید کچھ لوگوں نے بات بھی کی، مگر وہ گردن گرائی یوں ہی ہو رہی تھی جیسے گونگی ہے اور گردن کبھی اٹھا نہیں سکتی۔ خانی بیگم خاندان اور جان پہچان کی عورتوں پہ گری بیٹھی تھی جن کے تبصرے عروج پر تھے۔
لڑکی اچھی لگ رہی ہے، اچانک شادی کا کیسے سوچ لیا خانی بیگم نے، وہ بھی انجان لوگ؟ ہم نے تو سنا تھا بہروز خان کی حویلی سے خانزادہ کی دلہن آنی ہے، یہ تو کوئی اور لڑکی ہے۔ لڑکی کا گھرانہ کچھ خاص نہیں تھا، انتظام اچھا تھا، مگر خان حویلی والوں کی برابری نہیں تھی۔ خیر بہو تو پیاری ہے، من موہنی اور کم گو۔ خانی بیگم خاموشی سے مسکراتے رہی، نہ جھوٹ بولا گیا نہ سچ مناسب تھا۔ سارا مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی تو اچھی تھی مگر خاندان اونچا نہ تھا، مرحوم ماں باپ بس ایک معمولی سے ڈاکٹر تھے۔ خانزادہ کی عزت نے یہ وقت دکھایا تھا کہ وہ گردن اکڑا کر نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ گل جان بیگم دلہن کو دیکھتی نہال ہو رہی تھی، خانی بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا۔ مردان خانے میں مردوں کے درمیان بیٹھا خانزادہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے موبائل پہ مصروف تھا۔ سردار صاحب ڈیرے پر بندہ قتل ہو گیا ہے۔ خان آزر کا بندہ بھاگتا ہوا آیا اور بھوکلا کر ان کو آہستگی سے بتایا تو کری بیٹھا خانزادہ بھی جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ خان آزر پریشان ہو گئے، کب ہوا یہ؟ تم میری گاڑی نکلواؤ۔ خان آزر نے ایک نظر سب کو دیکھا، آہستگی سے بندے کو ہدایت دی، نہیں رکے، میں خود جا کر سب دیکھوں گا، تم جا کر وہ جگہ بند کرو، کسی چیز کو کوئی نہ چھیڑے۔ خانزادہ نے موبائل بند کر کے رکھتے ہوئے اس بندے کو ہدایت دی، وہ سر ہلا کر نکل گیا۔ خان روکو، تم مت جاؤ، یاد ہو تو ابھی دلہن رخصت کروا کر آئے ہو، اب اس معاملے میں مت پڑو۔ آدر خان نے نرمی سے اس کا بازو تھام کر اٹھنے سے روکا تو ان کی گرفت سے بازو نکال گیا۔ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اس شادی کو مان لیا ہے، آپ لوگوں کے لیے تو یہ عارضی شادی ہے، پھر اتنا اہتمام کیوں؟ اس کے استحائی جملوں پر خان آزر ساکت ہوئے، یعنی وہ ان کی منصوبہ بندی سے آگاہ تھا۔ وہ اٹھ کر زنان خان پہنچا۔ خان زاور کے بعد اب وہ کسی خطروں میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ برونی دروازے کے پاس رک کر ادب خان کو بلایا، ادب خان گاڑی نکلواؤ۔ اس کی بھاری آواز سے سب متوجہ ہوئے تھے۔ ادب خان نے پھرتی سے گاڑی تیار کروائی۔ خانزادہ کی گاڑی اور گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں۔ وہاں سے پلٹ کر ایک سرسری نظر وہاں بیٹھی فرحان اور اس کے گرد بیٹھی اپنی بہنوں کزنوں کو دیکھا اور احتیاطاً اپنا ریوالور لینے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو بے ساختہ ماتھے پہ بل پڑے۔ ہر طرف پھولوں اور کینڈل سے سجاوٹ کی ہوئی تھی، سرخ گلاب اور موتیوں کی خوشبو سے کمرہ معطر ہو رہا تھا۔ نیل کو روشنی اور اے سی کی ٹھنڈک سے ماحول خوفناک بنا ہوا تھا۔ سلیپنگ ایریا میں سامنے بیڈ پر سرخ گلابوں سے دل بنا ہوا تھا جس پر چمیلی کے سفید پھولوں سے لو لکھا ہوا تھا۔ عیسیٰ عیسیٰ، اس نے کھڑے کھڑے چبڑے بیچے، یہ عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہیں سب سے لیٹ نکلا تھا بارات کے لیے۔ ثنا بیگم کی گود میں سر رکھ کر لاڈ اٹھواتے عیسیٰ تک اس کی دھاڑ پہنچی تو جھٹکے سے اٹھ کر وہاں پہنچا۔ کیا ہو گیا لالا، آپ کی شادی ہو گئی، اب آپ کو چاہیے اپنی بیوی کو پکارا کریں۔ عیسیٰ کی جان چھوڑیں اب تو۔ اس کے سامنے پہنچ کر اس نے بال سنوارتے نخرے سے ناک چڑھا کر کہا، بکواس بند، یہ سب تم نے کیا؟ کس نے کہا تھا کرنے کے لیے؟ خانزادہ کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ سب پر پھول، کینڈلز اور یہ لو والی امیچور رومانٹک حرکتیں اس پر ناگوار گزری تھی۔ آف کورس میں نے کیا ہے، آئی نو آپ جیسے کول نیچر کو یہ برا لگا ہوگا، بٹ لیٹ اٹ می، لڑکیاں ان چیزوں سے بہت انسپائر ہوتی ہیں، اور جانے دیں، اب ایسے ایکٹ نہ کریں جیسے آپ کو برا لگا یہ سجاوٹ۔ ایسا بولتے ہوئے دروازے سے منہ گھسا کر کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ آگے ہوا۔ خانزادہ نے دانت پر دانت جما کر اس کی حرکت دیکھی، اور یہ خوشبو مجھ پر تو بہت اثر کرنے لگی تھی، میں تو بس اس سب میں کھونے ہی لگا تھا کہ یاد آیا میں سنگل ہوں، ورنہ شٹ اپ، اسٹاپ دس ربش۔ اس کے معنی خیز جملے پر وہ سختی سے ٹوک گیا۔ کندھے سے پکڑ کر تقریباً کمرے میں گھس چکے عیسیٰ کو باہر دھکیلا اور ضبط کرتا اندر چلا گیا۔ سارے ڈرامے ہیں بھائی، دل میں اپنے بھی جوار پھاٹا جل اٹھا ہوگا۔ خیر غصہ بنتا ہے سب ان کی دلہن پر غصہ جو جما بیٹھے ہیں، قبضہ جما بیٹھے ہیں۔ عیسیٰ بڑبڑاتا ہوا بھرپور انگڑائی لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خانزادہ ریوالور لے کر تیزی سے باہر نکلا۔ خانی بیگم نے حیرت سے اس کی شادی سے پہلے دن حویلی سے باہر جاتے دیکھا، پھر لاپرواہی سے سر جھٹک دیا۔ دلہن کی کیا قدر اور اہمیت ہے وہ جان گئی تھی۔